السلام علیکم عزیز طلباء۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ پہ لیکچر دیں گے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس وہ بھی ڈھاکہ میں ہوا۔ تو وہاں پر ہی موجود نواب آف ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس ہوا، جس میں بر صغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے جو عمائدین تھے وہ وہاں پہ حاضر ہوئے، اور مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ان مسلمان عمائدین نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اور نواب سلیم اللہ خان نے وقت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ سب سے پہلے انہوں نے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کی ایک مستقل سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اور اس اجلاس میں نواب وقار الملک نواب سلیم اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سمیع اللہ خان اور جسٹس شاہ دین نے بھی شرکت کی۔ یہ بڑے بڑے رہنما تھے جنہوں نے شرکت کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی، اور اس کی وجہ وہ کانگریس کا جو ہندو نظریہ تھا اس پر 19ویں صدی میں پوری طرح عمل کیا گیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ایسے جو حالات تھے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ مسلمانوں کو اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا یہ فیصلہ آخرکار کرنا پڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر کیا تھا، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی کہ مسلم لیگ بنائی گئی، مسلمانوں نے جماعت اپنی علیحدہ بنائی۔ تو سب سے پہلے اس کی پہلی وجہ تھی انڈین نیشنل کانگریس، اور انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ جانا، حالانکہ وہ پورے بر صغیر کے لیے 1885 میں قائم کی گئی تھی، لیکن اس جماعت پر 20ویں صدی میں ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا، اور جو کانگریس تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہی کھیل رہی تھی، اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو تھا وہ مسلمان رہنماؤں کو خطرے میں نظر آیا، تو انہوں نے ایک علیحدہ جماعت جو ہے وہ بنائی۔ اسی طرح اس دور میں ہندوؤں نے جو ہے وہ فرقہ وارانہ کام شروع کر دیا، اور انتہا پسند اور متشدد تحریکوں کا انہی سالوں میں آغاز ہوا۔ ہندو مہا سبھا سنگٹھن اور آریہ سماج جیسی جو تحریکیں تھیں وہ مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ تھیں، اس لیے مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ جو ہے وہ سیاسی جماعت بنائی۔ تیسرے نمبر پہ جو سب سے عام کام تھا وہ تھا بنگال کی جو تقسیم ہوئی، اس کی ہندوؤں نے بھرپور مخالفت کی، اور بنگال کی تقسیم 1905 میں ہوئی، اور 1905 میں یہ جو بنگال کی تقسیم ہوئی یہ مسلمانوں کے حق میں تھی۔ مشرقی بنگال جو تھا وہ ایک نیا صوبہ وجود میں آیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ہندو اس کے شدید مخالف تھے، کیونکہ ان کے جو تھے مقاصد اور ان کے فوائد وہ خطرے میں پڑ رہے تھے، تو وہ اس کے شدید مخالف تھے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ ہندو جو ہیں کسی طرح بھی مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، تو انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ سیاسی تنظیم جو ہے وہ بنائی۔ اور اس کے بعد جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور بڑی بات، اب یہ آہستہ آہستہ ہندوؤں کی ذہنیت کھل کے سامنے آتی جا رہی تھی، جو 1867 سے شروع ہوئی تھی۔ 1867 میں کیا ہوا تھا، اردو ہندی تنازع ہوا تھا، اور ہندو پورا زور لگا رہے تھے کہ دفتروں میں اردو کی جگہ جو ہے وہ ہندی کو رائج کیا جائے، اور وہ بھی دیوناگری جو ہے دیوناگری رسم الخط میں جو ہے نا پورے ملک میں ہندی کو رائج کیا جائے۔ مسلمان اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن بھی بنائی گئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ ان کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح برطانیہ نے جو ہے وہ سیاسی اصلاحات کا اعلان کیا، اور برطانیہ میں لبرل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی۔ تو انہوں نے سیاسی اداروں کی تشکیل نو اور تنظیم نو کا سلسلہ شروع کیا، اور نئی نئی اصلاحات لے کے آئے۔ تو مسلمانوں نے ضروری سمجھا کہ ہماری بھی نمائندگی کے لیے ہماری ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ سکے۔ پھر ہندو قیادت اس دور میں ایسی تھی، پہلے شروع میں ہندوؤں کی قیادت جو تھی، جو کانگریس کی قیادت تھی، وہ نسبتاً روشن خیال لوگوں میں تھی اور متوازن، لیکن وہ بعد میں ان کے ہاتھوں سے نکل کر مسلم دشمن اور جو متعصب لوگ تھے، جیسا کہ مدن موہن ملویہ، بال گنگا دھر تلک
اور سریندر ناتھ بینرجی وغیرہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی، اور یہ جو مدن موہن مالویہ اور بال گنگا دھر تلک جو ہے، اس کو تلک بھی پڑھتے ہیں، بال گنگا دھر تلک، یہ سریندر ناتھ بینرجی، یہ لوگ حق مسلم مخالف تھے اور یہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے۔ تو یہ وجہ بھی بنی کہ مسلمانوں نے علیحدہ اپنی جماعت کا ایک بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ جو شملہ وفد تھا، سیکرٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بر صغیر میں جلد سیاسی اصلاحات جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں گی، اور اس میں سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ تو مسلمانوں نے اپنے لیے متناسب نمائندگی کے اصول کی خاطر لارڈ منٹو جو وائسرائے ہند تھا، اس کی طرف ایک وفد بھیجا 1906 میں۔ اس نے اس سے ملاقات کی اور مسلمانوں نے جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا۔ تو لارڈ منٹو کا جواب جو تھا اس شملہ وفد کو حوصلہ افزا تھا۔ شملہ وفد جب اس سے ملا تو لارڈ منٹو نے حوصلہ افزا جواب دیا اور مسلمانوں کے لیے مثبت پیش رفت تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ پھر ہماری ایک باقاعدہ منظم سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو ہمارے حقوق جو ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ اب اگر آپ آ جائیں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، تو یہ جو پہلا اجلاس ہوا ڈھاکہ کے اندر، اس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ وہ کس کی رہائش گاہ پہ ہوا؟ نواب سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ پہ ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی اور اپنا صدارتی خطبہ پڑھا، اور مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش ہوئی۔ نواب سلیم اللہ خان کی قرارداد میں جماعت کے غراض و مقاصد جو تھے وہ بیان کیے گئے۔ تو وہ کون سے مقاصد تھے؟ نمبر 1، مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر 2، ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ اور نمبر 3، مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ نمبر 3 پہ مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ یہ 3 مقاصد تھے مسلم لیگ کے شروع میں جو تھے۔ اور مسلم لیگ کی تنظیم کیا تھی جو شروع میں بنائی گئی؟ تو مسلم لیگ کی جو پہلی کمیٹی تھی، ورکنگ کمیٹی، وہ 60 افراد پر مبنی تھی۔ سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر جو ہے وہ بنایا گیا، اور سید حسین بل گرامی وہ سیکرٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ محسن الملک اور وقار الملک جو تھے وہ جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے۔ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی، اور ان کے اس برانچ کے سربراہ تھے سید امیر علی۔ اور مسلم لیگ نے پھر جو مسلم لیگ کے جو آگے چل کے مسلم لیگ کے کام ہے، جداگانہ انتخابی طریقہ 1909 کے ایکٹ میں شامل کروا کے مسلم لیگ نے ایک عظیم کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ 1909 میں جو جداگانہ طریقہ جس کا مسلمانوں کا مطالبہ تھا، وہ ایکٹ میں 1909 کے منٹو مارلے ریفارم میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح مختلف صوبوں میں ہائی کورٹس کے جو جج تھے ان میں مسلمانوں کی بھی تعیناتی ہوئی۔ تو مسلم لیگ کا ایک دوسرا آبجیکٹو بھی اچیو ہوا کہ جو مسلمان جو ان کی جابز اور جو ان کے حقوق تھے وہ ان کو ملنا شروع ہو گئے۔ وزیر امور ہند جو تھے ان کی کونسل میں بھی ایک مسلمان کو شامل کروا لیا گیا، سید حسین بل گرامی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح اوقاف ایکٹ کو بھی حتمی شکل دلوائی گئی، اوقاف ایکٹ کو بھی حتمی شکل دلوائی گئی۔ تو مسلم لیگ جو تھی، اس کے جو مقاصد تھے یہ آہستہ آہستہ اپنی جو ہے کامیابی کی طرف گئے، اور آخر کار 1947 میں مسلم لیگ کی کوششوں سے اور مسلم لیگی رہنماؤں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور جو بڑے اکابرین تھے ان کی کوششوں سے آخر کار وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 1947 کو پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ شکریہ۔